بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں، خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی 72 نشانیاں جو اپنے صحابہ کرام کو بتائیں، آج میں وہ آپ کو بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 72 چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں، اس لیے جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا تو قیامت قریب ہوگی، امانت ضائع کرنے لگیں، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک ہنر اور فن بن جائے گا۔ جھوٹ بولنے والے کو یہ لگے گا ہی نہیں کہ وہ گناہگار ہو رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کی جان لے لیں گے، اونچی عمارتیں بننے لگیں گی، دین بیچ کر دنیا جمع کرنے لگیں گے، رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ جو ہے وہ سچ بن جائے گا، جھوٹ کو ہی سچ سمجھا جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا اور اس پر فخر کرے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی اور ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا۔ صبح لوگ زندہ ہوں گے اور دوپہر تک قبر میں پڑے ہوں گے، اور صبح شام کو لوگ ملیں گے اور رات کو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ ایسی ناگہانی موتیں عام ہو جائیں گی۔ امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر طرح کی تہمتیں لگیں گی، تہمتیں لگائی جائیں گی، جھوٹے انسان کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے انسان کو جھوٹا سمجھا جائے گا، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ بارش کے باوجود گرمی رہے گی، گرمی بڑھے گی اور بارش ہوتی بھی رہے گی لیکن گرمی ختم نہیں ہوگی۔ لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت محسوس کریں گے، یعنی کہ لوگ یہ دعا کرنے لگیں گے کہ اولاد نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ کمینے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے، شریفوں کے ناک میں دم ہو جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے اور دنیا والے ان سے الگ رہنے میں ہی عافیت محسوس کریں گے۔ میر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، امانت میں خیانت کرنے لگیں گے۔ عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بد کردار ہیں، اور کردار کے جو ہے انتہائی بیہودہ اور ذلیل ترین لوگ ہوں گے۔ لوگ جانوروں کی کھالوں کے لباس پہننے لگیں گے، لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے۔ سونا عام ہو جائے گا، سونے چاندی کے زیورات عام ہو جائیں گے، چاندی کی مانگ بڑھ جائے گی، گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، امن و امان کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنائے جائیں گے، مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے، مسجدوں کو نقش و نگار سے آراستہ کر دیا جائے گا، اونچے مینار بنیں گے لیکن دل اندر سے ویران ہوں گے، شراب بے انتہا کثرت سے پی جائے گی اور لوگ ایک دوسرے کو بلا کر شراب پلائیں گے، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا اور انہیں فضول سمجھا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی اپنی ماں پر حکمرانی کرے گی، جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے انہیں بادشاہت
ملے گی وہ بادشاہ بنا دیے جائیں گے، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ جائیں گے اور بڑے بڑے عہدے انہیں سونپ دیے جائیں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ شانہ بشانہ کے چکر میں عورتیں اور مرد بے حیائی اور بے پردگی میں ایک دوسرے کے ساتھ گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں۔ مرد عورتوں کی طرح رہیں گے، عورتوں کی نقل کرنا شروع کر دیں گے، لباس میں بھی اور نقش و نگار میں بھی عورتوں جیسے ہونے کی کوشش کریں گے۔ عورتیں مردوں کی نقل کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنا کر پھرنے لگیں گی۔ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ یا اللہ کی صفات کی کھانا جائز ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا انتہائی ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری چیزوں کی قسم کھانا بھی حرام ہے۔ مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کیا کرو۔ غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا۔ دنیا کے فوائد پانے کے لیے دینی تعلیم حاصل کی جائے گی۔ آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی اور مال غنیمت کو ذاتی سمجھ لیا جائے گا، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ سب سے ذلیل آدمی قوم کا لیڈر اور نمائندہ بن جائے گا۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے گا اور اپنی ماں سے بدسلوکی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا۔ ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا۔ دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کریں گے۔ شوہر بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا، بیوی کا حکم ماں باپ کی طرح ماننے لگے گا اور بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا۔ بدکاروں کی آوازیں مسجدوں سے بلند ہوں گی، گانے والی عورتوں کی تعظیم اور تکریم اور عزت اور احترام کیا جانے لگے گا۔ گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا اور یاجوج ماجوج بھی قریب ہی ہوں گے۔ ظلم کرنے کو فخر سمجھا جانے لگے گا، انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں وکیل بھی بکیں گے اور قاضی وقت بھی بکے گا، جج بھی بک جائے گا۔ پولیس والوں کی کثرت ہوگی۔ قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنایا جائے گا، یعنی موسیقی کی طرز میں تلاوت کی جائے گی۔ درندوں کی کھال کے موزے پہنے جائیں گے اور پھر ان کو بیچا بھی جائے گا۔ امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، تنقید کریں گے، انہیں بے وقوف اور دنیا سے عاری سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ جب تم دیکھو کہ سرخ آندیاں تم پر اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو جائیں، جب تم دیکھو کہ زلزلے با کثرت آنے لگیں اور لوگوں کی صورتیں بدل جائیں، آسمان سے پتھر برسنے لگیں یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آنے لگے، یہاں دھواں پھیل جائے اور چاروں طرف سے دھواں تم لوگوں کو گھیر لے، دجال کا ظہور ہو جائے، دابۃ الارض عجیب و غریب جانور زمین سے باہر نکل آئے اور سورج مغرب سے سورج طلوع ہو جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو، اور پھر تم سمجھ جانا کہ قیامت انتہائی قریب ہے اور پھر وہ ہی پہنچنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔